تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا اور فرمایا اے میرے صحابہ سنو، زمانے جاہلیت میں جو بھی تم عید کا تہوار مناتے تھے وہ تو بالکل غلط تھا۔ اب جو تم عید کا تہوار مناتے ہو کھیل کود یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اسلام نے تمہیں اس سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، ایک ہے عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ، اور پھر فرمایا کہ یہ 2 مسلمانوں کے تہوار ہیں۔ اللہ پاک ان دونوں تہواروں میں مسلمانوں کو انعامات ربانی سے نوازتے ہیں، اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ ان دونوں دنوں میں میری امت کی عام بخشش اور معافی کا اعلان فرماتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا تہوار ہے، یہ مسلمانوں کی عید ہے، اور یہ مسلمانوں کی عید کا تصور ہے کہ جس میں گناہ قریب قریب ہے ہی نہیں، دور تک تصور کیا ہی نہیں جا سکتا۔ عید ہو اور گناہ ہو، یہ کیسا مسلمان؟ عید ہو اور مسلمان نماز نہ پڑھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ عید اور مسلمان پورا دن گناہوں میں گزار دے، یہ مسلمانوں کی عید نہیں ہے، نہ ہی یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید کا دن ہوتا ہے اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے، اپنے بندوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں بتاؤ وہ مزدور جو اپنی محنت کا پورا حق ادا کر چکا ہو اس کا صلہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے متعلق فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں بتاؤ جو مزدور اپنی محنت کا پورا حق ادا کر چکا ہو اس کا صلہ کیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ جو مزدور اپنی محنت کا پورا حق ادا کر چکا ہو اس کا صلہ یہ ہے کہ اسے پورا معاوضہ دے دیا جائے۔ جب اس نے محنت کا حق ادا کر دیا تو پھر ہونا بھی یہ چاہیے کہ اس کو اس کی محنت کا پورا معاوضہ دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر یہ اعلان فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں میرے وہ بندے جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، نوافل ادا کیے، ان کا جو ثواب ہے وہ میری رضا اور میری مغفرت ہے۔ فرشتوں کو اللہ فرماتے ہیں میں یہ اعلان کر، رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، نوافل پڑھے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کا ثواب میری رضا اور مغفرت ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جن بندوں نے میرا فرض ادا کیا، جن بندوں نے تراویح اور نوافل کا اہتمام کیا، اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں میں نے ان سب کو بخش دیا، میں نے ان کے عیبوں کو چھپا دیا، میں نے ان کی ساری دعائیں قبول کر لی۔ اور حدیث میں کہ پھر اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اے میرے بندوں جنہوں نے میرا فرض ادا کیا تھا، نوافل ادا کیے، تراویح پڑھی، اے میرے بندوں میں تم سے خوش ہوں، میں نے تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے، تم میرے گھر آئے ہو، عید پڑھی ہے، میرا نام بلند کیا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی ہیں، آتے جاتے تکبیریں پڑھتے رہے ہو، اے میرے بندو میں تمہاری بخشش کا اعلان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس حالت میں اپنے گھروں کو لوٹتی ہے کہ اللہ پاک ان کی گناہوں کی معافی کا اعلان کر چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ مسلمان کو خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ نے میری اور آپ کی بخشش کا اعلان کیا ہے، میرے اور آپ کے گناہوں کی معافی کا اعلان کیا۔ یہ مسلمانوں کی عید ہونی چاہیے۔ یہی وجہ کہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں دیکھتے ہیں اور ان کے اقوال دیکھتے ہیں تو ہماری زندگیوں سے، ہمارے اعمال سے، ہمارے کردار سے بالکل مختلف۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسلمانوں کی عید یہ ہے کہ وہ ذکر و اذکار، توبہ استغفار اور تسبیحات کثرت سے کرے۔
یہ مسلمان کی عید ہے کہ وہ اس دن ذکر و اذکار، توبہ استغفار اور تسبیحات کثرت سے کرے. یہ مسلمان کی عید. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسلمان کی عید یہ ہے کہ وہ شوال کے پہلے دن روزہ نہ رکھے بلکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسلمان کی عید یہ ہے کہ وہ عید والے دن نماز پڑھے اور صدقہ فطر ادا کرے. اور حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ نے کمال کر دیا. فرماتے ہیں مسلمانوں کی عیدیں 5 ہوتی ہیں. مسلمان کی عید 5 دن. فرمایا پہلا دن وہ جب مسلمان جس دن گناہ سے بچ گیا وہ مسلمان کے لیے عید کا دن ہے. فرماتے ہیں دوسری عید مسلمان کی جس دن مسلمان ایمان اور سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا یہ مسلمان کے لیے عید کا دن ہے. فرماتے ہیں تیسری عید جس دن مسلمان ایمان والا پل صراط سے سلامتی سے گزر گیا یہ مسلمان کے لیے عید کا دن ہے. اور فرماتے ہیں چوتھی عید جس دن مسلمان بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو گیا یہ مسلمان کے لیے عید کا دن ہے. اور فرماتے ہیں مسلمان کے لیے سب سے بڑی عید کا دن، سب سے بڑی خوشی، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جس دن مسلمان اللہ کا دیدار کرے گا. یہ مسلمان کے لیے سب سے بڑی خوشی ہے، سب سے بڑی عید ہے، مسلمان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. اسلام نے تو یہ تصور دیا. اور آج میں اور اپنے ماحول معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان عید کو یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھے کپڑے پہن لوں یہ میری عید ہے، میں گھوم پھر لوں، انجوائے کر لوں، کھا پی لوں، اس کو مسلمان عید کا نام دیتا ہے. یہ نہیں ہے. صرف اچھے کپڑے پہن لینا، خوشبو لگا لینا، سیر و تفریح کر لینا اس چیز کا نام عید نہیں ہے. عید یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے. عید یہ ہے کہ مسلمان اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو ٹھیک کرے. عید یہ ہے کہ مسلمان اپنا محاسبہ کرے. مسلمان گاڑیوں میں سوار ہونے کی بجائے تقوی کی سواری کے اوپر سوار ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. اس چیز کا نام عید ہے. اور پھر عید کا پیغام کیا ہے کہ میں اور آپ جہاں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، جہاں ہم نیک اعمال کی طرف اپنے آپ کو توجہ دلائیں، وہاں پر اپنے قربوں، جوار، رشتہ دار، کنبہ، قبیلہ، برادری کہ رمضان نے میرے اور آپ کے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا کیا تھا، وہ پیدا ہوا کہ نہیں؟ رمضان غم گساری کا مہینہ تھا، میرے اور آپ کے اندر یہ صفت پیدا ہوئی کہ نہیں؟ رمضان صبر کا مہینہ تھا، صبر کا درس دیتا تھا، میرے اور آپ کے اندر یہ صفت پیدا ہوئی کہ نہیں؟ میرے اور آپ کے اندر تقوی، اللہ کا ڈر، خوف خدا، خشیت الہی، یہ والی صفات پیدا ہوئی کہ نہیں؟ اور اگر پیدا ہوئی ہیں تو اس کا عملی مظاہرہ بھی سامنے آیا کہ نہیں؟ عملی مظاہرہ کیا کہ اگر کسی مسلمان، کوئی ہمارا رشتہ دار، کوئی کنبہ، قبیلہ، برادری والا مجھ سے اور آپ سے اگر ناراض ہے تو کیا صلح میں نے اور آپ نے پہل کی ہے؟ اس چیز کا نام عید ہے اور اس چیز کا نام مسلمان. اگرچہ قصور ہمارا ہی کیوں نہ ہو لیکن پہل کرنے میں جو اللہ نے اجر اور ثواب رکھا ہے وہ انسان کی سوچ سے بھی بہت اوپر کہ میرے اور آپ کے اندر صبر آیا کہ نہیں؟ کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی غم کی خبر میں نے اور آپ نے صبر کیا، یا ہم نے دیکھا دیکھی کچھ لوگوں کی طرح عید کے دن خوشی کا اظہار ہی نہیں کیا، کپڑے ہی نہیں پہنے، عید کی نماز بھی نہیں پڑھی. ایسے بھی بدبخت اس دنیا میں بستے ہیں. وہ کہتے ہیں خوشی کسی بات کی، 10 دن پہلے تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، ہم تو خوشی نہیں مناتے، ہم تو عید بھی نہیں پڑھتے، ہم تو کپڑے بھی نہیں پہنتے. ایسے بھی بدبخت لوگ بستے ہیں. تو مسلمان وہ ہے جو اللہ رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار ایسے واقعات پیش ہیں. آپ کے چچا جان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، آپ کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہوئی، آپ کے بچے آپ کی زندگی میں فوت ہوئے، آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. تو عید کا دن ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ میرے اور آپ کے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن تھا،
عید پڑھنے کے لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کرام منتظر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ اب راستے میں جاتے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک بچے پر پڑی جو کہ رو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا، پوچھا، پیار کیا، کہنے لگا جی میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، میری عید کیا عید، میری خوشی کیا خوشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا، گھر لے آئے اور اسے نہلایا دھلایا، کپڑوں کا انتظام کیا گیا، اور پھر اس بچے سے کہا کیا تو اس بات پر خوش نہیں کہ آج کے بعد محمد تیرا باپ ہے اور عائشہ تیری ماں ہے۔ یہ اعزاز دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو۔ اسلام تو مجھے اور آپ کو یہ درس دے رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ ہم اس موقع پر صرف اپنی ذات کو نہ دیکھیں، رشتہ دار، کنبہ، قبیلہ، برادری اور قرب و جوار میں رہنے والے غریب غربا، ان کے اوپر میری اور آپ کی نظر ہو، ان کی ضروریات کے اوپر نظر ہو، ان کا دھیان خیال ہو کہ ان کی یہ عید کا پیغام ہے۔ صرف میں اور آپ کھا پی رہے اس چیز کا نام نہیں، قرب و جوار کو دیکھنا اور ان کا خیال رکھنا یہ عید کا پیغام۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پر مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے، فلسطین ہو، غزہ ہو، شام ہو، کشمیر ہو، چچنیا، بوسنیا، صومالیہ، ان ملکوں کے اندر جو مسلمان کی صورتحال ہے وہ بھی ہمارے سامنے۔ تو کم از کم میں اور آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، ان مصنوعات کا بیکار تو کر سکتے ہیں کہ ہمارے پیسوں سے گولی خرید کر جو ہمارے ہی بچوں کے اوپر چلائی جا رہی ہے، کم از کم یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی عید کا پیغام ہے، ہم نے اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے، ہر اس چیز کو کھانے پینے سے بچیں جس سے فائدہ یہودیوں اور عیسائیوں کو ہو رہا ہے، جس سے نقصان ہمارے مسلمان بچے بچیوں کو ہو رہا ہے، جس کے پیسوں سے ہماری مسلمان ماں بہنوں کی عزتیں تار کی جا رہی ہیں۔ ہم ایسی چیزوں سے ایسی مصنوعات سے بیکار ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ دین نام ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ میں نے اور آپ نے اللہ کو راضی کر لیا تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے دین پر عمل کر لیا۔ اللہ کو راضی کرنے کا نام دین ہے، اور یہ عمل انتہائی آسان ہے، دین پر چلنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ رمضان میں بھی تو میں اور آپ کوشش کرتے ہیں نماز کا، پنجگانہ نماز کا، تلاوت قرآن کا، ذکر و اذکار کا، زکوٰۃ کا، صدقہ و خیرات کا، نفلی عبادات کا، بس جو میری اور آپ کی رمضان میں روٹین تھی، اگر یہ روٹین 11 مہینے برقرار رہی، اسی چیز کا نام دین۔ اگر میں اور آپ رمضان کی طرح اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھیں گے تو اس چیز کا نام دین ہے۔ جو خدا رمضان میں ہمارا تھا غیر رمضان میں بھی وہی خدا ہے، غیر رمضان میں خدا بدلے گا نہیں۔ میں اور آپ رمضان میں کھانے پینے سے رک جاتے تھے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو غیر رمضان میں بھی وہی اللہ ہے۔ جب میں اور آپ جھوٹ بولے تو میرے اور آپ کے دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب ایک مسلمان شراب پیے اس کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب وہ ناحق مال کھائے اس کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب وہ حرام کھائے، بدکاری کرے، زنا کرے، اس کے دل و دماغ میں یہ بات آنی چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور ہوگا تو انشاءاللہ کبھی گناہ نہیں ہوگا۔ گناہ اس وقت ہوگا جب ہم یہ سمجھتے کوئی نہیں دیکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے تو دین پر چلنا کتنا آسان ہے۔ آخری حدیث اور آخری واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما، مدینہ میں ایک دیہاتی تھا، مدینہ کے دیہات میں رہنے والا پینڈو رابی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ سن رکھا تھا کہ کوئی شخص مکہ سے مدینہ آیا ہے اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، نبوت کا دعوے دار ہے، دیہات کا رہنے والا تھا۔ اس نے یہ باتیں سن رکھی تھی تو فیصلہ کر رکھا تھا کہ کسی دن وقت نکال کر اس شخص کو ضرور دیکھوں گا۔
بس اللہ کی طرف سے منظوری ہوئی. وہ اپنے دیہات سے اپنے علاقے سے چلا, مدینہ پہنچا, لوگوں سے پوچھنے لگا یہاں کون شخص ہے جو مکہ سے آیا ہجرت کر کے اور اپنے آپ کو نبی کہتا ہے, نبی کا دعوے دار ہے. لوگوں نے مسجد نبوی کا پتہ بتا دیا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ, عبادت خانہ ہے, وہیں پر وہ بیٹھا ہو. روایات میں آتا ہے کہ وہ اعرابی سواری پر سوار تھا, مسجد نبوی کے بالکل سامنے پہنچا اور اس کی نظر پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکتے دمکتے چہرے انور کے اوپر. کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کے ارد گرد صحابہ کرام تشریف فرما ہے. کہنے لگا کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے ستاروں کے درمیان میں ایک چاند چمک رہا ہو, اور حقیقت بھی ایسے. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ستارے کہا, صحابی کالنجوم بِأَيِّ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, تم جس کی چاہو اقتدا کرو ہدایت پاؤ گے. اگر صحابہ ستارے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ستاروں کا چاند ہے, ان ستاروں کا سورج. اس دیہاتی کی نظر پڑی. اب جیسے نظر پڑی اس دیہاتی کی زبان سے بے ساختہ نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. بے اختیار اس کی زبان سے کلمہ نکلا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. سواری سے اترا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں مدینہ کے فلاں دیہات کا رہنے والا ہوں, میں نے آپ کا تذکرہ سنا تھا, آج آپ کی زیارت ہوئی, آپ کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ تو میں نے پڑھ لیا ہے, مسلمان ہو چکا ہوں. اب مجھے دین کی بنیادی اور اہم اور چند باتیں مجھے سکھا دیجئے, اور آسان سی باتیں سکھا دیجئے, آسان سے اعمال سکھا دیجئے جن پر آسانی سے میں عمل کر سکوں. مجھے مشکل والی بات نہ بتانا, انتہائی آسان باتیں, آسان اعمال اور چند باتیں جو ہاتھ پر گنی جا سکے میں ان پر عمل کر لوں اور جنت میں چلا جاؤں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کی بنیادی اور اہم اور چند اور آسان باتیں اور آسان اعمال سکھائے. ان پر عمل کرنے کا نام دین ہے, اور ان پر عمل کرنے کا نام دین, اور اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ کو راضی کرنا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا فرمایا کہ تم مسلمان ہو چکے ہو, کلمہ پڑھ چکے ہو, اب سب سے پہلا کام یہ ہے کہ پنجگانہ نماز تمہارے اوپر فرض ہے. اگر ہو سکے تو نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کرنا, اشراق کا, چاش کا, تہجد کا. اب وہ دیہاتی تھا, فوراً بول پڑا, حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ویسے بھی مجلس کے آداب میں سے ہے کہ جب کوئی بات کرو فوراً بات نہ کی جائے, اس کی بات مکمل ہو جائے, پھر آخر میں جو ہے بات کی جائے. لیکن چونکہ وہ دیہاتی تھا, بینڈو تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب سے نہ واقف تھا, فوراً بول پڑا یا رسول اللہ ٹھیک ہے 5 نمازیں جو میں پڑھوں گا یہ میرا پکا وعدہ, لیکن جو آپ نے نفلی نمازوں کا ذکر کیا ہے اس سے میری معذرت, نفل نمازیں میں نہیں پڑھوں گا, میرا کام کاج ہے, جانور ہیں, بکریاں ہیں, بیوی بچے, میرا کام کچھ زیادہ ہے, نفلی نماز سے میری ابھی سے معذرت. ہاں, پنجگانہ نماز کا میرا پکا وعدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری بات ارشاد فرمائی, سال میں 1 مہینہ رمضان کے روزے فرض ہیں, ہو سکے تو نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرنا. جیسے شوال کے 6 روزے آ رہے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے موقع پر خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو شوال کے روزوں کے متعلق بھی فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے روزے رکھتا ہے کسیام الدہر, فرمایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے ہمیشہ روزے رکھے, ہمیشہ. اور ایک حدیث میں یوں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان کے 30 روزے, 1 مہینہ روزے, یہ 10 مہینوں کے برابر ہیں, اور جو شوال کے 6 روزے رکھے گا یہ 2 مہینوں کے برابر ہیں.
جو رمضان اور شوال کے 6 روزے رکھے گا گویا ایسے جیسے اس نے پورا سال روزے رکھے، اور جو پورا سال اسی روٹین میں رہا وہ ایسے جیسے اس نے پوری زندگی روزے رکھے۔ اللہ پوری زندگی روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث میں یوں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ یوں سمجھو جیسے تم فرض نماز پڑھتے ہو اور اس کے ساتھ سنتوں کا بھی اہتمام کرتے ہو۔ جیسے فجر ہے اس کے فرض ہیں تو ساتھ 2 سنتیں بھی ہیں، ظہر ہے فرض ہے تو سنتیں بھی ہیں، اسی طرح مغرب ہے عشاء ہے، ہر نماز کے ساتھ فرض اور سنت۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ فرض جس طرح ضروری ہم پڑھتے ہیں اسی طرح سنتوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ کبھی یہ ہوا کہ فجر کے فرض تو پڑھے اور سنتیں چھوڑ دی ہوں، ظہر کے فرض پڑھے اور سنتیں چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے کہا کہ جس طرح رمضان کے روزے فرض ہیں اسی طرح اس کے ساتھ بالکل شوال کے روزے سنت ہے، کہ یہ رمضان کے روزے اور شوال کے روزے یہ بالکل ایک جیسے۔ اور پھر اس کا طریقہ یوں سمجھیے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شوال کے روزے ہیں یہ ساتھ ہی شروع کر دیں گے تو روزے ہوں گے، اگر ساتھ شروع نہ کیے تو پھر روزے نہیں ہوتے، ایسا نہیں ہے۔ پورا مہینہ آپ جس وقت چاہیں جس دن چاہیں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، پورا شوال کا مہینہ ہے۔ ایک تو بات یہ ذہن میں بٹھا لیں۔ دوسرا سب سے بہتر طریقہ شوال کے روزوں کا یہ ہے کہ آپ پہلا دن چھوڑ کر دوسرے دن سے مسلسل 6 روزے رکھیں، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اور دوسرا آسان طریقہ یہ بھی ہے جو علماء نے لکھا ہے کہ آپ شوال کا پہلا دن چھوڑ دیں، پہلے ہفتے میں کسی بھی دن 2 روزے رکھ لیں، پھر دوسرے ہفتے میں 2 روزے رکھ لیں، پھر تیسرے ہفتے میں 2 روزے رکھ لیں۔ غرض یہ کہ شوال کا پورا مہینہ ہے، آپ جس طرح چاہیں 6 روزے پورے کریں گے تو آپ کو وہی ثواب ملے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو یہ تو ہوگی روزوں کی بات۔ تو اس دیہاتی سے کیا کہا؟ رمضان کے روزے فرض ہیں، اگر ہو سکے تو نفلی روزوں کا اہتمام کرنا۔ وہ دیہاتی فوراً بول پڑا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکا وعدہ میں رمضان کے مہینہ ضرور روزے رکھوں گا، لیکن جو آپ نے نفلی روزوں کی بات کی ہے اس سے میری معذرت، نفلی روزے میں نہیں رکھوں گا، کام کاج ہے، بیوی بچے ہیں، معاملات ہیں، میں نفلی روزے نہیں رکھ سکوں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے، مال میں سے صرف 2.5% 40واں حصہ سال میں 1 مرتبہ، 1 لاکھ روپے میں سے صرف 2500 روپے، اور اسی طرح 2 لاکھ ہوں گے تو 5000، سال میں 1 مرتبہ مال میں سے صرف 2.5% 40واں یعنی معمولی حصہ ہے یہ، تو یہ ضرور ادا کرنا، ہو سکے تو صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کرنا۔ اب اس دیہاتی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کرنا۔ اس دیہاتی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکا وعدہ سال کے بعد میرے حصے کی جو زکوٰۃ بنے گی، جو مال بنے گا وہ میں ضرور دوں گا، لیکن صدقہ و خیرات سے معذرت۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے، ہو سکے تو نفلی حج، نفلی عمرہ وہ کرتے رہنا۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پکا وعدہ، میں زندگی میں 1 مرتبہ حج ضرور کروں گا جو کہ فرض ہے، لیکن جو نفلی حج ہے یا نفلی عمرہ ہے اس سے میری معذرت، میرے بیوی بچے ہیں، کام کاج ہے، معاملات ہیں، میں اس سے بھی سے معذرت۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات ارشاد فرمائی کہ جہاں تو حقوق اللہ کا دھیان رکھے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حقوق اللہ کا جہاں خیال رکھے وہاں حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا، جو تیرے قریبی رشتہ دار ہیں، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنِ السَّبِیلِ، جو تیرے قریبی رشتہ دار ہیں، خاص طور پر جو تیرے والدین ہیں ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا۔
اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پکا وعدہ میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی پورا خیال رکھوں گا، والدین کا بھی حقوق کا خیال رکھوں گا، کنبہ قبیلہ رشتہ داری برادری ان کے بھی حقوق کا خیال رکھوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں بتائیں تو اس نے اجازت مانگی۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو متوجہ کیا، کہا اس شخص کو دیکھ لو، اور پھر فرمایا میرے صحابہ سنو، اگر یہ شخص اپنی ان باتوں پر عمل پیرا رہا، اگر ان باتوں پر پکا رہا، سن لو یہ شخص جنتی ہے۔ یہ دین ہے، اللہ کو راضی کرنے کا نام دین ہے کہ جو حقوق اللہ ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج ہم ان کو ادا کرتے رہیں، اور جو حقوق العباد ہیں، والدین کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، بہن بھائیوں کا حق ہے، ہم ان کو ادا کرتے رہیں، اس چیز کا دین ہے۔ اگر خدا نہ خاصہ حقوق اللہ میں کمی ہوئی، وہ معاملہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پاک حقوق اللہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ بندوں کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے والدین کی خدمت نہیں کی، وہ ہم سے ناراض کیے، تو پھر اللہ نہیں معاف کرے گا، وہ تو والدین کے پاس اس کا اختیار تھا۔ اگر ہم میں سے کسی نے اپنی بہن کا حق مارا ہے تو وہ اللہ کے اختیار میں نہیں ہے، وہ بہن کے حق میں، بہن کے اختیار میں، اس کو اس کا حق دیں گے تو پھر ہماری قبر سنورے گی۔ اگر بہن کو حق نہیں دیا، بیٹی کو حق نہیں دیا، جہیز دے کر اس کو رخصت کر دیا اور یہ سمجھے کہ میں جو ہے اس کا حصہ جائیداد میں سے دے چکا ہوں، یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے اور اللہ رسول کو بھی دھوکہ دے۔ تو جہاں حقوق اللہ کا ہم دھیان رکھیں، وہاں حقوق العباد کا اس سے زیادہ دھیان رکھیں۔ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ حقوق اللہ میں تو بہت آگے ہوتے ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، ذکر و اذکار تسبیحات کے بھی پابند ہیں، لیکن جب دوسری طرف دیکھا جائے حقوق العباد میں تو پھر رشتہ دار، کنبہ قبیلہ برادری وہ گلہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارے ساتھ اس کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے، ہماری زمین جائیداد کے مسائل میں اس نے ہمارے ساتھ یوں معاملہ کر رکھا ہے۔ اور بعض ایسے بھی دیکھے جاتے ہیں کہ حقوق العباد کے اندر تو اچھے ہوتے ہیں، لیکن حقوق اللہ میں ان کی کمی کوتاہی ہوتی ہے کہ نماز روزے میں وہ سستی اور غفلت اور لاپرواہی کرتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن پاک میں اللہ پاک نے جب بھی بتایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، جنت میں داخلے کا سبب دو چیزیں ہیں اللہ پاک نے بتائی ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان کے اندر نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ ساری چیزیں اور اعمال صالحہ، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کو راضی کرنے کا نام دین ہے، اور اللہ پاک راضی ہوں گے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ۔ ہم حقوق اللہ کے اوپر بھی ہمارا پورا دھیان ہو، ایسا نہ ہو کہ رمضان کا پورا مہینہ میں اور آپ پنجوانہ نماز پڑھتے رہے، عید کا دن آیا اور ہم سے نماز چھوٹ گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے مہینے میں جو میں نے اور آپ نے ٹریننگ کی تھی اس کا ایک دن کے اوپر بھی اثر نہیں ہوا۔ تو اس طرح حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی طرف بھی ہمارا خاص دھیان اور خاص توجہ رہے کہ دونوں میں کمی کوتاہی نہ رہے۔ اس طرح جب ہم دنیا سے رخصت ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے، دنیا والوں کے ہاں بھی سرخرو ہوں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کمی کوتاہی ہوئی تو پھر دنیا اور آخرت میں دونوں میں ناکامی ہمارا مقدر بنے گی۔ جس طرح کا اعلان کیا گیا تھا 7:15 نماز کا، تو آپ نماز کی نیت کا طریقہ سن لیں، اور نماز کے بعد خطبہ بھی ہوگا، خطبے کے بعد دعا ہوگی۔ تو جب تک دعا مکمل نہ ہو اس وقت تک آپ تشریف رکھیں۔ خطبے کا سننا واجب ہے، اس لیے دوران خطبہ آپ بیٹھیں اور توجہ سے خطبے کو سنتے رہیں۔ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نیت کریں گے، اور نیت میں یہ کہ 2 رکعت نماز عید الفطر 7-6 زائد تکبیر واجب
اور باقی جو ہم نماز میں نیت کرتے وہی ہے. نماز عید الفطر، نماز عید الفطر 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، ساتھ 6 زائد تکبیریں وہ بھی واجب، باقی وہ نماز والی نیت. اور نیت کرنے کے بعد جب آپ پہلی رکعت میں جائیں گے تو اللہ اکبر کرنے کے بعد یہ تکبیر تحریمہ ہے، اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لیں گے اور پھر سبحانک اللہم پڑھیں گے. اس کے بعد 3 تکبیریں، جو 6 تکبیریں ان میں سے 3 تکبیریں پہلی رکعت میں. تکبیر تحریمہ یہ الگ ہے، یہ ان تکبیروں کا حصہ نہیں ہے. سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد پھر 3 تکبیریں، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ کے پھر باندھ لیں گے، اور پھر تلاوت ہوگی سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت پڑھی جائے گی، رکوع سجدہ کیا جائے گا. جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو پہلے سورت پڑھی جائے گی، سورت فاتحہ، پھر اس کے ساتھ اور سورت ملائی جائے گی، اور پھر رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیریں ہوں گی. اللہ اکبر کر کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر کر کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر چوتھی تکبیر کہتے ہوئے پھر رکوع میں جائیں گے، سجدہ کریں گے، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد خطبہ ہوگا، اور خطبے کے بعد دعا ہوگی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نماز کی نیت فرما دو. صفحہ درست فرما لیں، شلواریں ٹخنوں سے اوپر کر لیں، موبائل آف کر دیں، اور بچوں کو صفوں کے درمیان میں خاص طور پر جو نماز